بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کامیاب لوگ انہیں لفٹ نہیں کراتے، ان سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اچھے انسان نہیں ہیں، اور لہٰذا میں بھی ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ میری ایگو کے، میری انا کے خلاف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ان سے اچھے مراسم بنے، اچھے تعلقات بنے، تاکہ میں بھی ان سے فیض یاب ہو سکوں، ان سے فائدہ اٹھا سکوں۔ ہم ان لوگوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر کچھ کامیابی حاصل کی، اپنا نام بنایا، ان کا کام بولتا ہے، ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے عام دوستوں کی طرح ہم سے بیہیو کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے فائدے میں تو ہے، ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ پھر ہم ان سے کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صرف اسی انداز کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرے، جب آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرے، بیل آؤٹ کرے، آپ مشکل کے اندر ہیں، وہ آ کے کہے جی نہیں، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، یا آپ ان کے ہاں جاتے ہیں تو وہ فوراً آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا کوئی ہاتھ پکڑے، کسی موقع پہ آپ کو ہیلپ کرے، یا پھر آپ یوں سمجھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بات پہ اول تو وہ آمادہ ہی نہیں ہوں گے، اور اس وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہنی ہی نہیں چاہیے، اٹ شوڈ ناٹ بی دیر ان اور مائنڈ، کہ ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر ہمارے ذہن کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، انہیں دیکھ کر، ان کے بارے میں سوچ کر ہمیں جیلسی نہیں، نیگیٹیوٹی نہیں، انسپائریشن لینی چاہیے، موٹیویشن لینی چاہیے کہ بھئی اگر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ترقی کی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی ترقی کے حصول کے لیے کچھ ان ایتھیکل کام اگر کسی نے کیے بھی ہیں، تو بھی میں انشاءاللہ یہ ان ایتھیکل چیزیں، غیر اخلاقی چیزیں تو میں ان سے نہیں سیکھوں گا، لیکن جو باتیں درست ہیں، جن باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اخلاقیات کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، دھجیاں نہیں اڑائی جاتی، ان کو میں اڈاپٹ کروں گی، میں کروں گا، تاکہ مجھے بینیفٹ مل سکے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، یہ ہماری سائیکی ہونی چاہیے۔ اور دوسری، اس سے بڑھ کر ہم صرف اتنا ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں بہت اچھے مینرز کے ساتھ، اور منیمم کم سے کم ان سے کہہ لیں کہ توقعات رکھے
اور کم سے کم ان سے ان کا ٹائم استعمال برباد کیے بغیر میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایڈوائس مل سکے، پرٹیکولرلی میری بات سن کر مجھے وہ بتا سکیں۔ یہ گویا ایک طرح کی کنسلٹنسی ہے، یعنی مجھے ایک کنسلٹنسی جو ہے ان سے وہ مل سکے، ایک کوئی جنرل موٹیویشن جو کہ ان کو دیکھ کر اور ان کی بات سن کر ہمیں ملنی چاہیے۔ ایک وہ ہے پرٹیکولر، کہہ لیں کہ ان کی ٹیکنیک کو ہم آبزرو کرنے کی، ان سے بات کیے بغیر جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا کیا طریقہ کار اور ٹیکنیک ہے۔ اور تیسرا، زیادہ سے زیادہ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی مجھے بوقت ضرورت میں آپ کے سامنے اپنے معاملات رکھوں اور آپ مجھے ایڈوائس دے سکیں۔ اس سے زیادہ ہمیں ان سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی حرکت سے، ہماری کسی بات سے ان کو یہ نہ جائے کہ ہم ان سے یہ چاہتے ہیں اور کہ وہ ہماری پریکٹیکلی ہیلپ کر دیں ان کی گریٹنس، لیکن نہ ہمارے ذہن کے اندر ہو، نہ ہماری کسی بات اور کسی حرکت سے اس طرح کی کوئی بات جھلکے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک بات دیکھیں، اگر ہم ان کے برابر نہیں ہیں تو ان سے برابری والا سلوک ایکسپیکٹ کرنا، توقع رکھنا، خواہش رکھنا بھی ابد سے غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا دھیان رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مقام بنایا۔